الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت جل شانہ وعظم حواله وأتم قرآنه وعظم شانه وسلام حضور نور شاکر یوم رشود سرور کائنات والی الجہاں حامی بےکساں سید سربراہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محمد اشرف کے سامعین عظیم و شان، آج کا مبارک دن، عظیم الشان دن، دو لحاظ سے برکت والا ہے۔ ایک تو یہ کہ یکم ذی الحجہ آج کا دن ہے، دوسرا یہ کہ جمعہ مبارک ہے۔ عرفات کے مقام پر نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو یہودیوں نے کہا دیا تھا کہ ہمارے اوپر جو آیت ارکم دوسری ایوم احمد الدین فاطمہ السلام یہ آیت اگر ہم پر اترتی تو ہمارے لیے عید کا دن ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے اور جمعہ کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ اسلام جو ہے برکت والے دنوں کی فضیلت کے حوالے سے اپنی مثال خود آپ ہے۔ جیسا کہ یکم ذی الحجہ سے جو 10 دن ہیں بہت بڑے برکت والے دن ہیں، اسی طرح محرم میں پہلے 10 دن ہیں، یہ بھی برکت والے دن ہیں۔ تو بہت سے ایام شرع میں برکت والے ہو گئے، جیسا کہ شب معراج ہے اور شب برات ہے، اس کے علاوہ بہت سارے دن ہیں جو برکت والے دن ہیں۔ بہرحال آج کے دن کو دو لحاظ سے اہمیت حاصل ہے، ایک یکم ذی الحجہ کے ہونے کے حوالے سے، دوسرا جمعہ کا دن جو ہے مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ پڑھنے کا جو شرف حاصل کیا، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، قل اے محبوب آپ فرما دیجیے ان صلاتی بے شک میری نماز، ونسکی اور بے شک میری قربانی، ومحیایا ومماتی بے شک میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین پر اس پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، لا شریک لہ وبذلک، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔
حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے مسلمان وغیرہ موشن یہ آیت مبارکہ اس بات کی طرف توجہ دیا گئی ہے عبادات ہوں یا معاملات ہوں، انسان کا دنیا میں آنا ہو یا جانا ہو، انسان کی سارا زندگی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، صرف اسی کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کے بغیر انسان کی نہ عبادت مکمل ہے، نہ انسان کی زندگی مکمل ہے، نہ انسان کی قربانی مکمل ہے۔ کوئی چیز رکھا کہ جس میں اللہ کو عزت کی رضا نہیں، اللہ کو بھی اس کی پرواہ نہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ رب سے ملنے کی خواہش کرتا ہے، پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے، اللہ بھی اس بات کو پسند کرتا ہے وہ بندہ اس سے ملے، مگر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے اس بندے کو میرا خوف ہی نہیں ہے، مجھ سے ملنا کی خوف نہیں رکھتا، چاہت نہیں رکھتا، تو مجھے اس کی ضرورت ہے۔ جس انسان کے اندر رب کی رضا نہیں تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں، چاہے وہ قربانی کی صورت میں ہے، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہے، یا دیگر معاملات کی صورت میں، ہر لحاظ سے اللہ کی رضا، ہر عبادت میں، ہر معاملے میں اللہ کی رضا لازم ہے، منظور ہے اور شرط ہے۔ اس کے بغیر انسان کی کوئی چیز جو ہے مکمل نہیں کرتی، حتیٰ کہ انسان کی زندگی بھی انسان کی بہت، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بروز قیامت ایک واعظ اور خطیب کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک سخی کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ایک زاہد یعنی نمازی کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، شہید کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جب یہ چاروں اکٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ یہ تو سب تو نیکوکار تھے، سب کی سخاوت کرتا تھا، شہید تیرے احترام کرتا تھا، جو خطیب ہے یہ دعا کو وصیت کرتا تھا، جو زاہد ہے یہ نماز پڑھتا تھا، یہ سارے تیرے لیے کام کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں بھی میرے لیے کام نہیں کرتے تھے یا فرشتوں کے لیے، ان کے سارے امور جو معاملات کام تھے یہ اپنی مفاد کے لیے تھے، اپنی شہرت کے لیے تھے، ان تمام امور میں میری رضا نہیں تھی، یہ تمام امور میری رضا سے خالی تھے، اس لیے آج ان جتنے بھی یہ آئے ہیں ان کو جہنم میں ڈال دو، چاہے وہ کتنا بڑے سے بڑا زاہد کیوں نہیں، کتنا بڑا مفتی کیوں نہیں، کتنا بڑے سے بڑا سخی کیوں نہیں، کتنا بڑے سے بڑا شہید کیوں نہیں، یہ سب اپنے لیے اپنے مفاد کے لیے کام کرتے تھے، ان میں سے کسی کے دل میں بھی میری رضا شامل نہیں۔ یہ فیصلہ قرآن کی صورت میں ہو چکا ہے، جس عبادت میں رب کی رضا نہیں تو وہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ قابل قبول نہیں۔ ایک چیز رضا، دوسری ریاکاری، اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کو ناپسند ہے۔ ظاہر ہے جس میں رضا نہیں ہوگی تو اس وقت صرف ریاکاری ہوگی، ریاکاری یہی ہوگی دکھلاوے کے لیے ہوتا ہے، اس میں نہ عبادت کی لفظ ہو، نہ اس کو خلوص کی لفظ ہو، نہ اخلاص ہو عبادت میں، نہ رب کی رضا شامل ہو، تو پھر یہی معاملہ ہے، پھر اللہ کو بھی اس بندے کی ضرورت نہیں۔ تو اب جو میں نے آیت پڑھی اس میں نماز بھی فرمایا گیا، ان صلاتی، نماز کا بھی ذکر ہے، قربانی کا بھی ذکر ہے، زندگی کا بھی ذکر ہے، موت کا بھی ذکر ہے، یہ چاروں چیزیں اللہ فرماتا ہے میرے محبوب اپنی امت کو فرما دو کہ جب تک ان چاروں چیزوں میں میری رضا نہیں تو تمہاری کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ اب یکم ذی الحجہ آج جس کا آغاز ہو گیا، مسلمان قربانی کی تیاری میں مصروف ہیں، حاجی حج میں مصروف ہیں، قربانی کرنے والے کے لیے تمام مسلمان جتنے بھی قربانی کرنے والے وہ اپنی قربانی کے مصروف ہیں۔ کوئی سوچ رہا ہے میں نے لینا ہے، کوئی لے کے آیا ہے، کوئی ابھی ارادہ کر رہا ہے، وہ کس طرح سے اس عظیم عبادت کو، عید قربان جذبہ ایثار کی تصویر ہے، ایک درخشاں قابل ابراہیم کی تعبیر ہے۔ یہ جو قربانی ہے یہ خالد ابراہیم کی تعبیر ہے۔
اور یہ میسج جو ہے قربانی کا وہ جذبہ ایسا ہے، جذبہ ایسا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو تمہارے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ خلوص ہے. قربانی کے اندر بھی یہی چیز چاہیے، جذبہ انسان. اللہ کی راہ میں کون کتنا خرچ کرنا چاہتا ہے، کس لحاظ سے وہ قربانی پیش کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر جذبہ انسان کتنا. یہ یاد رکھیے کہ انسان کے اندر دو طرح کے جذبے ہوتے ہیں، ذہن نشین کر لیجیے. ایک انسان کے اندر جذبہ حیوانیت ہے اور دوسری چیز ہے جذبہ انسان. جذبہ حیوانیت یہ ہے کہ جس طرح حیوان کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر، کیونکہ وہ غیر ناطق ہے، اس کے اندر کسی قسم کی عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، جیسے اڑتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا، کہیں چلا جاتا ہے، کبھی کسی کے کھیت میں چلا گیا، کہیں کھڑا ہو گیا، لا شعور جانور ہے، ان کے اندر کوئی شعور نہیں ہے، غیر ناطق جسے کہا جاتا ہے. حیوان جانور اسے شعور نہیں ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے نا جدھر مرضی چاہے وہ بیٹھ جائے. انسان کے اندر وہ جذبہ حیوانیت کس طرح کا ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ انسان نہ حلال کی پرواہ کرتا ہے نہ حرام کی پرواہ. یتیم کا، مسکین کا، بچوں کا، بڑوں کا، ہر کسی کا مال عزم لکڑ عزم قدر عزم جو چیز آئے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ یہ کس طریقے سے آیا، اس کی تمیز کیے بغیر کہ یہ حلال طریقے سے میں نے کمایا ہے یا اس میں حرام کا کوئی لقمہ شامل ہے جو میں اپنی اولاد کو کھلا رہا ہوں، یا کسی طرح سے بھی میں جو کما رہا ہوں سود ہے، اس میں یتیموں کا مال ہے، مسکینوں کا مال ہے، حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے کس طرح کی کمایا جا رہا ہے. تو وہ انسان جو اپنے صرف پیٹ کی غرض کے لیے کسی رشتے کی پرواہ نہیں کرتا، کسی مسکین اور یتیم کے مال کی بھی پرواہ نہیں کرتا، نہ سود کی پرواہ کرتا کہ اس میں شامل ہے یا نہیں ہے، میں کون سا پیسہ جو ہے جو کما رہا ہوں کھا رہا ہوں، بغیر کسی تمیز کے بس مال آئے اور میں کھاؤں اور زندگی گزارے. نہ اس کو عبادت کا پتہ، نہ کسی چیز کی، نہ ماں کا پتہ، نہ مال کا پتہ، نہ بہن کا پتہ، نہ رشتے داروں کا، نہ اس نے سلوک کا پتہ، نہ کسی کا کوئی صدقہ و خیرات کرنا ہے یا نہیں کرنا. اس کسی چیز کے بعد بس میرا پیٹ بھرنا چاہیے، کسی چیز کی تنظیم کیے بغیر. جذبہ انسان یہ ہے کہ انسان خود بھوکا رہے اور جو دوسرا ہے بھوکا ہے اس کو دیا. اپنی پرواہ کیے بغیر وہ یہ جذبہ رکھتا ہو یار میرے سے پہلے جو ہے مجھ سے زیادہ ہوتا بھی یہ ہوگا، مجھے اسے دینا چاہیے. اپنی پرواہ کیے بغیر رب کی بارگاہ میں جو دے دیتا ہے اسی چیز کا نام انسان، یہ جذبہ انسان. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر جب شہید ہوئے جاتے تھے، صحابہ شہید ہو رہے تھے تو پانی لایا گیا تھا، تو ہر ایک صحابی کا جذبہ یہی تھا کہ دوسرے کو دیا جائے پانی. ایک صحابی کے پاس گیا، اس نے کہا دوسرے کو دے، دوسرے کے پاس گیا تیسرے کو دے، تیسرے کے پاس گیا چوتھے کو دے. تو جب وہ آگے پانی پہنچتا گیا، جب آخری کو کے پاس گیا تو وہ شہید ہو گیا. واپس لوٹتے ہی جیسے ہی پانی کو واپس لوٹایا گیا، جس نے کہا تھا آگے لے جاؤ، واپس جب اس کی طرف پڑتا گیا کہ اس کو پانی دیا جائے تو باری باری سب شہید ہو گئے. حتیٰ کہ جب آخری پہلا جو تھا اس کے پاس پہنچے وہ بھی شہید ہو گئے. اسے کہتے ہیں جذبہ ایثار. تو قربانی کے اندر بھی جذبہ ایثار کی ضرورت ہے. بغیر کسی چیز کے پرواہ کیے ہوئے کہ میرے گھر اتنا گوشت ہونا چاہیے، اتنا اسٹور کرنا، اتنا فریج میں رکھنا، اتنا کھانا، اتنا فلاں کو دینا ہے، شیخ کو دینا ہے، ملک صاحب کو دینا ہے، فلاں رشتہ دار کو دینا ہے، فلاں کو دینا ہے، اپنی شہرت بنانے کے لیے دینا ہے. جان دی ہوئی اسی کے لیے حق ملی ہے کہ حق ادا نہ ہو. کیا چیز کیا پیش کرو کچھ کو، کیا چیز ہماری ہے کہ دل بھی تمہارا ہے. یہ جذبہ اسے کہتے ہیں جذبہ ایثار. تو قربانی بھی جذبہ ایثار کا میسج ہے. جس انسان کے اندر یہ جذبہ ایثار پیدا ہو گیا سمجھو اس کی قربانی کا ہے. اگر ہم جانوروں کے خوبصورتی کے چکر میں پڑ گئے اور گوشت کے چکر میں پڑ گئے، ان چیزوں کو جب دکھلاوے کے چکر میں پڑ گئے تو ہماری سمجھو قربانی کس کا.
پھر ہم کیا سمجھیں گے کہ ہماری قربانی کس کام کی؟ تو دوستو بہرحال قربانی جو ہے ایک میسج ہے جذبہ نثار کی کہ اللہ کی راہ میں ایسی خوبصورت چیز پیش کرو کہ جو تمہاری نظر میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ آج کل کے دور میں بھی ایسے باہمت مسلمان، ایسے نیک لوگ موجود ہیں جو سب سے اعلیٰ جذبہ جو ہے، سب سے اعلیٰ جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں پیش کریں گے۔ موجود ہیں ایسے غلام موجود ہیں، سب سے بڑھ کر وہ خوبصورت سے خوبصورت جانور جو ہے اللہ نے دیا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں پیش کریں گے۔ یہ اردو پاس ہے۔ تو لہٰذا یہ نفلی قربانی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں فرمایا تھا، یا اللہ یہ میری قربانی جو ہے میری طرف سے، میری آل کی طرف سے، میری تمام امت کی طرف سے یا اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی میں تمام امت کو دعا میں شامل کروایا، یا اللہ تمام امت مسلمہ میں آنے والے ہر غلام کی طرف سے یہ قربانی قبول کرو۔ تو ہماری قربانی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح جانی چاہیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا، ہم اس جذبے کے ساتھ قربانی کو پیش